الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواہ البخاری اما بعد عزیز سامعین کرام، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے قرآن مجید سے تعلق اس امت کے زوال کا علاج۔ عزیز سامعین کرام، اس امت کو آج کے دور میں نہ کوئی بڑے وسائل کی ضرورت ہے، وسائل بھی موجود ہیں، افرادی قوت بھی موجود ہے، ہر تیسرا یا چوتھا آدمی دنیا میں مسلمان ہے۔ وسائل دیکھ لے، گزشتہ دنوں ایک میں کسی کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو انہوں نے دنیا کے 4 بڑے بزنس مین بتائے جن میں 3 مسلمان۔ تو وسائل میں بھی مسلمان آگے ہیں، ممالک میں بھی آپ دیکھ لیں ہم آگے ہیں، پھر بھی کمزور ہیں۔ اس امت کا علاج ہے، عروج کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ عزیز سامعین کرام، ہمیں پہلے نمبر پر ضرورت ہے ہدایت کی ضرورت، قرآن مجید سے تعلق کی ضرورت ہے۔ اگر قرآن مجید سے تعلق نہیں ہوگا تو اس امت کو جتنا بڑا حجم ہوتا جائے گا، افرادی قوت جتنی بڑی ہوتی جائے گی، یاد رکھیں اس کو عروج حاصل نہیں ہوگا، یہ جو ہے خود ہی کمزور ہو کے گر جائیں۔ حضرت اقبال نے فرمایا تھا وہ معزز کا زمانہ میں مسلمان ہو کر خار ہوئے تارے کے قرآن ہوگا۔ عزیز سامعین کرام، حقیقت میں تو اسلام کی جو ایڈنٹیفیکیشن ہے، شناخت ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید سے تعلق اس امت کا عروج لائے گا۔ ذات باری تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ جو قرآن مجید ہے، کتاب مقدس ہے، یہ فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایسی کتاب جس سے ہدایت کون حاصل کریں گے؟ ھدی، کتاب اتنی واضح جامع ہے، فرمایا کہ لا ریب فیہ، کتاب کے اندر کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ فرمایا یہ جو قرآن مجید آپ کے سامنے پڑا ہے، آپ روز اسے دیکھتے ہیں، اس قرآن کے اندر جو ہدایت پیش کی گئی ہے، کہ قرآن مجید جو ہدایت میں دیتا ہے، سب سے جو ہے اقوام ترین، ایکوریٹ، سب سے بہترین خالص ہدایت کون دے رہا ہے؟ قرآن۔ اب ایک چیز بالکل واضح ہو، شک کی کوئی گنجائش نہ ہو، اور بہترین ہدایت کا دعویٰ کرے جو ہدایت دینے والا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ تو فرمایا یہ قرآن ہی سب سے بہترین ہدایت ہے، سب سے آسان ہدایت کون دے گئی؟ قرآن مجید۔ عزیز سامعین کرام، تو اب ہمیں 2 خوبیاں ایسی ملی، فرمایا ایک تو یہ قرآن ایسا ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، دوسرا یہ سب سے بہترین ہدایت دیتا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنی ہے نا، جو سب سے اچھی، سب سے درست ترین، ایکوریٹ یا پرفیکٹ جو ہے ہدایت دے، تو بندہ اس کی طرف نہ آئے تو پھر اس کا اپنا ہی قصور ہے نا۔ عزیز سامعین کرام، اب انسان ہے، انسان مختلف صلاحیتوں کے، عقلی طور پر بھی مختلف صلاحیتیں ہیں، شعوری طور پر بھی انسان ایک جیسے اذہان نہیں۔ کوئی بڑے نابغہ لوگ ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، کوئی بڑے ذہین و فتین ہیں، کوئی سادہ لوگ ہیں جن کو سیدھی بات سمجھ آتی ہے، اور کوئی زیادہ وہ
جو ہے زیر و زبر کو سمجھتے نہیں ہے، لیکن دعویٰ یہ ہے قرآن کا، فرمایا ہے ہدی للناس۔ یہاں یہ بتایا تھا سورہ بقرہ میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، اسی طرح اسی صورت کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ تو یہ ہدی للناس ہے، متقیوں کے لیے بھی یہی ہدایت ہے اور لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے بھی یہی ہدایت ہے۔ تو جس کے اندر انسانیت ہوگی وہ متقی بھی بن جائے گی، جس کے اندر انسانیت نہ ہو وہ اس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو وحدت امت، عروج امت کیسے آئے گا، زوال کیسے ختم ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ یہ بھی فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب، چاہے وہ تم بڑے ہی عقل والے ہو، عام لوگ ہو، غریب ہو، امیر ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، پر ہو مسلمان، تو فرمایا سب کے سب چمٹ جاؤ، کس سے؟ مضبوطی سے تعلق بنا لو، کس سے؟ قرآن مجید سے جڑ جاؤ، اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس سے ہٹ کے الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونا تم۔ اب قرآن سب سے بہترین ہدایت، قرآن ایسا کہ جس میں شک نہیں، قرآن ایسا کہ فرمایا کہ ہر آدمی اس سے جو ہے چمٹ جائے، اسی کو، اسی رسی سے جو ہے اپنے آپ کو مضبوطی سے جو ہے اس رسی کو تھام لے۔ لیکن آپ دیکھیں اگر وہی آدمی جو ہے، وہ آدمی اگر یہ ان تمام چیزوں سے ناواقف ہو، ہدایت یہاں پڑی ہے وہ ڈھونڈتا کسی اور جگہ پھرتا رہے، تو فائدہ ہوگا نہیں۔ عزیز سامعین کرام، وحدت امت کا یہ تصور یہ ہے کہ امت کے افکارات، عقائد ایک جیسے، پوری امت کا ایک ہی تصور، انہیں یہ پورا پتا ہو کہ ہمارا خالق کون ہے، رازق کون ہے، مالک کون ہے، مالک یوم الدین بھی کون ہے، دنیا کے اندر ہماری حاجت روائی کون کرتا ہے، آخرت میں ہماری کون کرے گا، پوری جو ہے ان کا شرح صدر، سب کا ایک نظریہ ہو۔ اور سب کا ایک نظریہ اس وقت ہوگا جب سب اس کو اپنا کیا ہے مہدی مان لیں، اس قرآن کو ہدایت مان لیں گے، اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں گے، پھر جو ہے ان کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اب اعتقاد ایک، امت ایک، ایمان بھی ایک ہے، مختلف ہوں، مشرکانہ، کافرانہ، ملحدانہ، منافقانہ، کیا ان اعتقادات کی کوئی اسلام میں گنجائش ہے؟ جب اعتقاد ایک ہو، اس کے بعد اعمال، اعمال میں یکجان، جس طرح وحدت امت کے نام کے ساتھ وحدت ہے، عمل میں بھی وحدت۔ آج جمعہ ہے، اب جمعہ کا وقت ہے، تو ہماری 25 کروڑ کی آبادی، اس 25 کروڑ آبادی کے جتنے مرد حضرات ہیں، جتنے لوگ ہیں، وہ 25 کروڑ آدمی کیا ہے اس وقت کہاں ہونا چاہیے؟ مسجد کے اندر ہونا چاہیے۔ پورا پاکستان نماز کے وقت، جمعہ کے وقت کیا ہے نماز کے اندر ہوگا۔ تو عزیز سامعین کرام، یہی بڑی بات ہے۔ اب امت کی وحدت جو ہوگی وہ عمل سے بھی ظاہر ہو۔ بھائی رمضان آتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمان روزے رکھتے ہیں نا، یہ صرف علاقے کے رکھیں گے کہ شہری رکھیں، دیہاتی نہ رکھیں، یہ اس طرح کا کوئی تصور نہیں، بلکہ یہ تصور ہے کہ بھائی ہر کوئی عمل میں وحدت ہو، نماز کا وقت ہو تو سب پڑھیں، عمل میں وحدت ہو، رمضان آئے تو سب روزے رکھیں، عمل میں وحدت ہو۔ تو وحدت امت وحدت اعتقاد سے، وحدت عمل سے ثابت ہوگی۔ اگر وحدت عمل نہ ہو، وحدت اعتقاد نہ ہو، تو پھر وہ وحدت امت کا کیا تصور ہے؟ اور وحدت ایسی ہو، مسلمان جہاں بھی ہو، وہ مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، چاہے وہ وسط میں ہو، چاہے جنوب میں ہو، جہاں پہ بھی ہو، اس کے اندر یہ خوبی ہو، وہ ایک جیسے
یہ وحدت کا تصور ہے، چاہے وہ پاکستان کا، چاہے وہ ہندوستان کا، چاہے وہ بنگلہ دیش کا، چاہے وہ سعودی عربیہ کا، چاہے وہ امریکہ کا، چاہے وہ افریقہ کا مسلمان ہو، اس کا کردار ایک۔ کوئی ہم برانڈ لیتے ہیں نا، کوئی چیز مثلا ایک موبائل لیتے ہیں، آئی فون، تو آئی فون جو ہے، اب آپ 16 پرو، چاہے وہ آپ امریکہ سے لیں، چاہے وہ سعودیہ سے لیں، چاہے وہ افریقہ سے لیں، چاہے وہ پاکستان سے لیں، ایک جیسا ہوگا نا، یا مختلف ہوگا؟ کیونکہ وہ برانڈ ہے۔ کوئی بھی برانڈ کی چیز جہاں سے بھی لیں گے وہ کیا ہوگی؟ ایک جیسی ہوگی۔ تو چونکہ اس کا نام ایک ہے تو کام بھی ایک ہوگا، تو امت بھی ایک ہونی چاہیے، اور وہ آپس کے اندر جڑی ہو، اتحاد ہو۔ اتحاد اس وقت ہوگا جب عقائد کے اندر یگانیت ہوگی، جب عمل کے اندر وحدت ہوگی۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ، ہر کوئی کہتا ہے وحدت امت ہم چاہتے ہیں، آئیں ہمارے ساتھ مل جائیں۔ ہر فرقہ یہی کوشش کر رہا ہے نا۔ تو وحدت امت کیا ہے کہ ایک پورا فرقہ پوری اسلام کو لپیٹ میں لے۔ قرآن کہتے ہیں نہیں، تم کس کو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، قرآن کہتے ہیں کسی میں ضم نہیں، قرآن کے ساتھ جڑتے جاؤ، یہ تمہیں ہدایت دے گا، یہ تمہیں رشد و ہدایت سے مزین کرے گا۔ تو بھائی کسی کے ساتھ نہیں، بلکہ سب کو کس کے ساتھ ملنا ہے؟ جس نقطے پہ اتفاق ہو، جس نقطے پہ کھڑے ہوں، جس نقطے کے ساتھ چمٹے ہوں، وہ نقطہ کیا ہے؟ قرآن۔ تو وحدت امت کا تصور یہ ہے کہ بھائی انسان وحدت میں، اعتقاد میں وحدت ہو، عمل میں وحدت ہو۔ اعتقاد میں، عمل میں وحدت اس وقت ہوگی جب سب کا عمل کس کے مطابق ہوگا؟ اس قرآن کے مطابق ہوگا۔ اگر یہ تصور نہ ہو تو پھر مسلمانوں پہ کلچر، ثقافت، یہ زبان، رنگ و نسل، یہ چیزیں غالب آ جاتی ہیں، جبکہ اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام کے اندر جب آپ قرآن سے چمٹیں گے، سارے مسلمان ایک جیسی سوچ، ایک جیسا عمل کریں گے، تو یہ ثقافتیں ہوں، نام نہاد کلچر ہو، یا کوئی اور چیز ہو، مسلمان کا ایک ہی کلچر ہے، وہ اسلام۔ یہ علاقائی، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ زمانے کے اندر، یہ زمانہ خود ان کو مٹا دیتا ہے۔ کئی بنی اور کئی ختم ہوئی، اور خاص طور پہ جو ہوں بھی اسلام کے خلاف، جو ہوں بھی فضولیات کے مجرم، کی تو ویسے کوئی حیثیت نہیں۔ عزیز سامعین کرام، اسلام کا اپنا ایک کلچر، یہ کہتے ہیں کلچر الگ ہے، اسلام الگ، یہ سارے ڈرامے ہیں۔ کوئی اسلام ہر چیز پہ حاوی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ہر چیز پہ حاوی۔ ہاں، ضروریات کے مطابق ڈریس کوڈ ہوگا، وہ ایک الگ عنوان ہے۔ اسلام نے کوئی خاص ڈریس کوڈ تو نہیں دیا، اسلام نے تو یہ کہا ستر چھپا۔ لباس کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، اب ہمارا جو ایرانی لباس ہے، اسی طرح عربوں کا اپنا لباس ہے، امریکیوں کا اپنا لباس ہے، مختلف لباس ہے۔ ہر لباس اسلام کے اندر قابل قبول ہے، مگر اس کی شرائط یہی ہے کہ اس سے کیا ہے؟ ستر چھپا، عورت کا وجود چھپ جائے، ہر لباس جائز۔ اور جس سے عورت کا لباس نہ، بدن نہ چھپے، چاہے وہ مشرقی ہو، مغربی ہو، ہندی ہو، فلاں ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو لباس ایسا ہو، اس طرح اور بھی چیزیں ضروریات کے تحت آ سکتی ہیں، لیکن اسلام ایک ہی بات کہتا ہے، اصول ایک دیتا ہے، اس اصول پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ عزیز سامعین کرام، وحدت امت اس وقت ہوگی جب اعتقاد ایک ہو، جب عمل ایک ہوگا۔ جب اعتقاد مختلف ہوں اور اعمال مختلف ہوں، تو اس کا ہے کہ جہاں سے وہ روشنی لے رہے ہیں وہ ذرائع مختلف ہیں۔ تو ساری چیزیں چھوڑنی ہے ہم نے، کس کو پکڑنا ہے؟ اس کو پکڑنا ہے، اس کے ساتھ جو ہے لو لگانی ہے۔ یہ جن باتوں سے منع کرے، بس منع ہو جانا ہے، اور جس کو کرنے کا حکم دے، کسی کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی تصدیق خود کر لیتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، تو یہ قرآن مجید اتنی زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ یہ دیکھیں، ہم ساری چیزیں، مادی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں، یہ بھی نعمتیں ہیں۔ غذا کھائی نعمت، پانی پیا نعمت، لباس نعمت، موسم نعمت، ہر چیز نعمت۔ یہ ساری نعمتیں
اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ان کا شمار کرنا چاہو تو شمار گن نہ سکو گے۔ لیکن ایک ایسی نعمت ہے جس کو اللہ نے فرمایا نعمت عظمیٰ ہے، ایسی نعمت عظمیٰ، سب سے بڑی نعمت، یہ ایسا گرین کارڈ ہے، یہ ایک ایسی تجوری کی چابی ہے، اس سے وہ نعمتیں حاصل ہو سکتی ہے، جیسے یہ قرآن ہے جس سے جنت کا دروازہ کھلے گا، یہ قرآن ہے جس سے انسانیت قائم رہ سکتی ہے، جس سے آدمیت کا وقار ہے، جو کردار کو زندہ رکھ سکتی ہے وہ قرآن ہے، جو ایمان کو زندہ رکھ سکتی ہے قرآن ہے۔ اس دنیا میں انسانیت، کردار، ایمان، یہ ساری چیزیں اگر زندہ ہوں گی اس کی بدولت سے۔ اگر آپ کی زندگی میں اطمینان ہوگا تو اطمینان قلبی بعلا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو وہ بھی اسی کی بدولت سے ہوگا، ورنہ خواہشات آپ کو بہا کے لے جائیں گی، اور غفلت کا مارا آدمی جب اس کے اوپر غفلت کا نشہ اترتا ہے، جس طرح نشہ کر لینا اس وقت ہوش نہیں ہوتا، لیکن جیسے نشہ اترتا ہے پھر پتہ چلتا ہے اچھا یہ بھی تھا۔ تو اسی طرح جب انسان زندگی کے نشے میں چور ہوتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے وہ ساری کسر نکال، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود ہی گناہوں کی سزا دیتی ہے، تو پھر زندگی سیدھا کر دیتی ہے۔ عزیز سامعین کرام، بات ہو رہی تھی قرآن مجید کے حوالے سے کہ بھائی قرآن ہدایت، ہدی للناس بھی یہی، ہدی للمتقین بھی یہی، سب سے جو ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی احسن ہی اقوم، تو فرمایا کہ یہ سب سے ایکوریٹ جو ہے ہدایت دیتا ہے، تو اس قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنی ہے، جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے اس سے حاصل کرنی ہے۔ عزیز سامعین کرام، اگر اس سے دور رہے تو نتیجہ کیا نکلے؟ تو پہلے تو ہمارے اندر انسانیت، کردار نام کی کوئی چیز نہیں رہی، مادی جانور بن جائے۔ جو جانور ہوتا ہے نا درندہ، اسے صرف کھانے پینے کی فکر ہوتی ہے، تو درندوں کی کیا ہے، ان کے اندر ہوتی ہے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا اور اپنا پیٹ، بس، باقی انہیں کچھ پتہ نہیں، جس کا مرضی وہ کھا جاتے ہیں، چیر پھاڑ دیتے ہیں، ان کے اندر کوئی اور چیز ہوتی۔ تو مادی انسان بھی ایسے ہوتا ہے جس کے اندر انسان وہ کہتا ہے بس جو ہے کوئی مرے جیے مجھے کیا، میرے پاس پورا ہونا چاہیے۔ عزیز سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے یہ ہماری رہنمائی بیان فرمائی، قرآن کی یہ شان بھی بیان فرمائی، جس طرح میں نے آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الناس قد جاءتکم من ربکم موعظۃ من ربکم، فرمایا کہ یہ جو موعظہ ہے، جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ اے انسانوں، اے لوگوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارے پاس نصیحت آ کس کی طرف، من ربکم، لوگوں کی نصیحتیں ہوتی رہیں گی، آتی رہیں گی، لیکن رب نے جو نصیحت کرنی تھی وہ پہلے کر دی ہے، وہ قرآن کی صورت میں ہے، موعظۃ من ربکم، یہ نصیحت ہے کس کی طرف سے؟ اللہ جل شانہ کی طرف سے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء، یہ شفا ہے، لما فی الصدور، سینوں کے لیے، یہ کس کے لیے شفا ہے؟ سینوں کے لیے شفا ہے۔ تو قرآن مجید کی بے شمار خوبیاں ہیں، سب سے بڑی دولت بھی قرآن ہے۔ نعمت عظمیٰ پہ بات کر رہے تھے تو وہ اس سے آپ کا انسانیت، کردار، ایمان اور آخرت میں جنت اسی سے کھلے گی، یہ جنت کی گویا چابی ہے، قرآن ایسی چیز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو پڑھا کرو، قیامت والے دن یہ تمہاری سفارش کرے، تمہاری شفاعت کرے گا۔ تو بھائی قرآن مجید کو پڑھنا ہے، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ یہی ہدایت کا موجب ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اے انسانوں، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے۔ اب ہر آدمی زندگی کے اندر مختلف معاملات میں الجھا ہوا ہے، تو فرمایا تم سب کے لیے، تم بے شمار ہو، ہدایت ایک ہے، دوائی ایک ہے، علاج ایک ہے، فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ موعظۃ من ربکم وشفاء، شفا ہے لما فی الصدور، جو کچھ کیا ہے سینوں میں ہے۔ تو ہم نے اس کو جسموں کی شفا تو بنا دیا اور اس سے پیسے بھی کما لیے، لکھتے جاؤ اور بس پیسے لیتے جاؤ، یہ جی فلاں ہے فلاں ہے۔ کیا قرآن صرف اسی کام کے لیے تھا؟ تو جو آدمی قرآن سے ہدایت حاصل نہ کر سکا
تو اس سے کا پھر اور کیا فائدہ حاصل کرے؟ اگر اس کا جسم بھی ٹھیک ٹھاک رہے تو پھر کون سا وہ کمال ہے؟ تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ بھائی یہ ہے شفاء لما فی الصدور، یہ شفا ہے کس کے لیے؟ جو سینوں میں کیا ہے؟ پہلے نمبر پر کفر ہے، الہاد ہے، شرک ہے، یہ ساری یہ اعتقادی برائیاں، عملی برائیاں آپ دیکھ رہے ہیں، نفاق ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اور لالچ ہے، بخالت ہے، اور بخیلت ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ انسان کے دل کی جو خرابیاں ہیں اس کو صحیح کیا کرے گی؟ کون سی کتاب کرتی ہے؟ قرآن۔ اب پچھلے جمعے پہ بیان کیا صلہ رحمی کے حوالے سے، تو ایک نقص تھا انسانی وجود کا، اس کی اصلاح کس نے کی؟ قرآن مجید۔ حیا، عفت، ایمان، سخاوت، فیاضی، ترس، صبر، شکر، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ کون پیدا کرتا ہے؟ قرآن۔ جو آدمی قرآن کے ہوتے ہوئے ان چیزوں سے فیض حاصل نہ کرے، یہ صداقت، امانت سکھاتے ہیں، اگر اس سے فائدہ حاصل نہ کرے تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ قرآن ہے شفاء لما فی الصدور۔ تو جب یہ قرآن سینوں کے لیے شفا بن گیا، یہ کس کے لیے بن گیا؟ سینوں کے لیے شفا بن گیا، شفاء لما فی الصدور۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جس طرح یہ شفاء لما فی الصدور ہے، اسی طرح فرمایا شفاء ورحمت للمؤمنین۔ یہ کس کے لیے فرمایا؟ یہ عام لوگوں کے لیے شفا تھی، لیکن جو مومن ہوگا اس کو دو فائدے دے گا۔ اس کو کتنے فائدے دے گا؟ دو فائدے دے گا۔ ایک فائدہ ہے شفا، فرمایا کہ یہ ہوگا کیا؟ ایک تو قرآن اس کے لیے شفا بن جائے گا، اس کے اندر جتنی خرابیاں ہیں ساری خرابیاں کا کہاں سے پلتی ہیں؟ ان کا نقطہ ابتدا کون سا ہے؟ قلب ہے۔ تو فرمایا کہ وہ قرآن ان کی رہنمائی کرے گا، تو جب سوچ مثبت ہوگی عمل تو خود بخود اچھے ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ ایک تو شفا مومن کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے بھی شفا ہے، اور دوسرا یہ بتایا کہ مومن کے لیے ہم نے اور زیادہ رکھی ہے، وہ ہے کیا؟ رحمت۔ وہ رحمت ہے، وہ ایک شیلڈ ہے، وہ چادر ہے، وہ ڈھال ہے، وہ رحمت ہے۔ جس طرح سردی ہوتی ہے نا، رات میں سارے چادریں اوڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو جس طرح چادر ٹھنڈ سے بچاتی ہے، گرم بستر سردی سے بچاتے ہیں، فرمایا کہ یہ قرآن بھی رحمت ہے، یہ دنیا کے عوارضات سے بچائے گی۔ اللہ کی ایک رحمت عامہ ہے، وہ سب کے ساتھ ہے، ہر مخلوق کے ساتھ ہے، وہ انسانوں کے ساتھ بھی ہے، کافروں کے ساتھ بھی ہے، مشرکوں کے ساتھ بھی ہے، ملحدوں کے ساتھ بھی ہے۔ رحمت عامہ ہر کسی کے ساتھ ہے، وہ اسی لیے تو چل رہا ہے، اسی لیے تو دندنا رہا ہے، اسی لیے تو بول رہا ہے، اسی لیے اس کی صحت ہے، اسی لیے وہ چہک رہا ہے کہ رحمت اللہ کی برس رہی ہے، خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا۔ لیکن جو رحمت خاصہ ہے وہ صرف مومن کے حصے میں آتی ہے۔ وہ کیا رحمت ہوتی ہے؟ اس کو تو خیر وہ اس کے اوپر پورے بیان ہونے میں ہو سکتا ہے، تو سادے لفظوں میں یہ رحمت، اگر اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر رحمت خاصہ ہو، پہلے تو دنیا کے عوارضات سے بچ جائے گا۔ کتنی پریشانیاں آتی ہیں، جب ٹلتی ہیں بندہ سکون اور اطمینان کا سانس لیتا ہے، لیکن اگر پریشانی آئے نہ آنے سے پہلے ٹل جائے تو پریشانی چھو نہ سکے، وہ بڑی پریشانی جو آ رہی تھی اللہ کی رحمت سے ٹل جاتی ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ زیادہ فائدہ ہے نا کہ پہلے آپ پریشان رہیں پھر دور ہو، یا پہلے آئے نہ آنے سے پہلے ٹل جائے۔ یہ رحمت ایسی ہے انسان کو اس سے بچائے گی۔ بے شمار جو معاملات ہیں وہ آنے سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں، آ ہی نہیں سکتے۔ یہ رحمت ہے۔ برائیوں سے بچنا رحمت ہے، اچھائیاں کرنا، اچھائی کرنا بھی، نیکیاں کرنا بھی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ لوگوں کے پاس زندگی تو ہے، سرمایہ بھی ہے، فرصت بھی ہے، لیکن نیکیاں نہیں، نیکیاں جوڑ نہیں سکے۔ عوارضات میں وہ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں،
تھوڑی سی بیماری ہوتی ہے پھر ہسپتال پڑے ہوتے ہیں، سارے کام چھوٹ جاتے ہیں، وقت ہی وقت نکل جاتا ہے، پھر پڑا ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے وجود سے نیکی کا ظہور ہو، بڑی خوش قسمتی ہے کسی انسان سے اللہ تعالیٰ کوئی نیکی کا کام لے۔ اگر آپ کے وجود سے نیکی نہیں ظاہر ہو رہی تو پھر آپ کا فائدہ کیا؟ پھر آپ کی زندگی ایسے گزر رہی ہے، ہار بن رہی ہے اور ادھار ہو رہا ہے سارا معاملہ، اور آخر میں اس کو اس کا کیا ہے جواب دینا پڑے گا۔ عزیز سامعین کرام، اب قرآن شفا بھی ہے، قرآن جو ہے وہ اس کے لیے رحمت بھی ہے، لیکن رحمت کس کے لیے ہوگی؟ مومن کے لیے۔ مومن آدمی جس کا ایمان مضبوط ہے، جس نے ایمان پہ محنت کی ہے، جس نے ایمان کو سیکھا ہے اور عمل سے اس کو پکا کیا ہے، وہ آدمی خوش نصیب ہے۔ فرمایا تو رحمت سے ہم اس کو کیا ہے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے۔ تو بات کون سی ہو رہی تھی کہ قرآن سے تعلق ہی اس امت کو اس زوال سے نکالے گا۔ اگر قرآن سے تعلق نہ ہوا، ہجوم بڑھتا رہا، افراد ہوتے رہے، مسائل بڑھتے رہے، یہ پھر ایسا ہوگا اپنے ہی ملک میں محکوم ہوں گے، افرادی قوت بھی ہوگی اور اپنے ملک میں محکوم ہوں گے۔ اگر قرآن کی حکمرانی آ گئی تو پھر یہ انفرادیت بھی ہو، یعنی قلت بھی کثرت پر غالب ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایسی بات نہیں، تاریخ نے یہ دکھایا ہے کس طرح مسلمان قلت میں تھے اور کثرت پر غالب آ گئے، اور ان کی ہاتھوں میں کیا تھا؟ قرآن مجید تھا۔ اس قرآن کی بدولت وہ کیا ہے، وہ انہوں نے یہ طاقت حاصل کر۔ عزیز سامعین کرام، قرآن مجید سے تعلق کیسے بنایا جائے؟ اس کے عمومی 5 درجے ہیں، تو ہم ان کو بھی اجمالی طور پر بیان کرتے ہیں۔ پہلا درجہ ہے وہ ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو پڑھنا۔ اب ظاہر ہے پڑھیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا؟ اب جب پڑھنے کی بات ہوتی ہے تو زیادہ تر انسانوں کی جو سوچ ہے اس کا محور ہوتا ہے ثواب، ہدایت ہے نہیں۔ اس سے فیض حاصل کرنا ان کا ایجنڈا بھی نہیں ہے کہ میں نے اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ میں پڑھ رہا ہوں بس میں آخر میں ثواب لے لوں گا، باقی مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے اس سے۔ تو قرآن مجید اس میں کوئی شک نہیں کہ پڑھنے سے، دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، لیکن مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد ہدایت حاصل کرنا ہے۔ اگر ہدایت حاصل نہ کی، اس کے مطابق عمل نہ کیا، پھر چھٹی سمجھا۔ تو ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو اس کے آداب کے مطابق، اس کے تقاضوں کے مطابق پڑھنا ہے۔ اور سب سے کسی نے لکھا کہ سب سے بڑی بے ادبی قرآن کی یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے اور عمل نہ کیا جائے۔ یہی ہے نا، جس مقصد کے لیے ہے وہ مقصد سے نفع ہی نہ اٹھایا جائے تو پھر کوئی فائدہ ہے؟ تو پہلے یہ پڑھنا ایک بہت بڑی صفت ہے۔ اس کے اندر ابھی BBC کی نئی رپورٹ تھی، اس میں یہ میں نے سنا کہ وہ انسان کے جو پڑھنا ہے اس کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو انسان کا جو برین ہے، دماغ، اس 4 حصے ہیں۔ تو اس کا یہ سینٹرل جو حصہ ہے درمیان میں اندر، یہ ہے انٹیریئر انسولا۔ تو جب انسان پڑھتا ہے نا تو دماغ کے 4 حصے ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ یعنی پڑھنا ایک ایسا کام ہے کہ پورا دماغ حرکت میں آ جاتا ہے۔ یہ انٹیریئر انسولا ایک ایسا ایلیمنٹ ہے، ایسا دماغ کا حصہ ہے جو جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، جس کے اندر ہمدردی پائی جاتی ہے، جو قوت فیصلہ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کی اتنی خوبیاں ہیں کہ یہ جہاں قرآن اثر کر رہا ہے وہ قوت فیصلہ کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ اب وہ اس کے اندر قرآن پڑھے گا تو دل نرم ہو گیا۔ قرآن پڑھنے سے دل پتھر ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں؟ نرم ہوتے ہیں نا، تو جس کا دل بھی نرم نہ ہو، پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، تو فرمایا ابھی تک تمہارے اوپر یہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل کیا ہو جائیں؟ یہ نرم ہو جائیں۔ کس سے؟ تو فرمایا کہ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ ابھی تمہارے اوپر وقت نہیں آیا، 41 سال تم نے عمر لگا دی اور 50 سال کی ہو گئے، ابھی تک تمہارے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ تم اس ذکر کو سنو اور تم جو ہے تمہارے دل نرم ہو جائے۔
ایسا وقت نہیں آیا تم پہ، تو جس پہ نہیں آیا تو آگے آئے گا، جب وہ کوشش نہیں کرے گا، جب وہ نادم بھی نہیں ہوگا، جب وہ اس سے کوئی اپنی جو ہے وہ تعلق ہی نہیں رکھے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو عزیز سامعین کرام، اب پڑھنا اتنا بڑا کھیل ہے کہ انسان کے چاروں حصے روشن کر دیتا ہے، چاروں دماغ کے حصے کیا ہو جاتے ہیں؟ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور وہ جو انٹیریئر انسولا ہے اس کے اندر جب یہ اثر کرتا ہے تو قوت فیصلہ درست ہوتی ہے، انسان کے اندر ہمدردی ہوتی ہے، اور وہ جو جذبات کی گرمی ہے وہ اس کی حدت کم ہو جاتی ہے۔ تو گویا قرآن اس جگہ پہ ہٹ کرتا ہے جہاں سے یہ سارے خمار اٹھتے ہیں، جس کے اندر قرآن جو ہے اندر جو ہے وہ پڑا ہوگا، داخل ہو جائے گا، گھر کر جائے گا، تو پھر اس کے اقوال، افعال، اعمال، اعتقاد وہ بھی اسی طرح سے ہو جائیں گے۔ تو پہلا درجہ ہے سننا، جب آپ سنیں گے بھی نہیں۔ اب ایک چند معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں جن کا یہی کام ہوتا ہے دنیا کی خرابیاں، آپ چاہے جتنے نمبر کے بدکار ہوں لیکن وہ دوسروں کو ضرور اجی آج کے مولوی خراب ہے یہ کچھ بتاتے نہیں ہیں، بھائی بتا رہے ہیں تو کون سن رہے ہو؟ کون سن رہا؟ یہ تو روزانہ دروس ہو رہے ہیں، صبح بھی ہوتا ہے درس، شام کو بھی ہوتا ہے، کتنے لوگ سنتے ہیں؟ بتاتے نہیں ہیں، بتایا کہ بتائیں نہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں بھلے میں، خیر ان کی تو بات ہی چھوڑے، وہ تو ایسے گھٹیا یا کم درجے کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو قصہ مختصر کہ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا؟ تو قرآن کا ہدایت تھا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے بہترین ہدایت۔ تو جب انسان ایک چیز پڑھی ہو، ایک بندہ کہے خالص سونا ہے، وہ کہے خالص سونا مجھے سائڈ کر کے مجھے اور طرح کا سونا دینا، وہ میں لیتا ہوں، تو بے وقوف ہے، تو خالص ہے وہ چیز لو۔ تو قرآن کہتا ہے سب سے خالص ہدایت، کہتے ہیں اس سے طرف تو سائڈ پہ، یہ میں نہیں لیتا، مجھے اور طرح کی ہدایت چاہیے، من مانے کی تو وہ لیتا پھر نہیں پھر۔ جب قرآن نے یہ کہا کہ یہ اقوم، سب سے جو آسان ہے، وہ بھی قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید ہی ہے نا آسان الحدیث، قرآن مجید ہے آسان القصص۔ جب قرآن آسان الحدیث بھی ہے، آسان القصص بھی ہے تو کمال ہے۔ تو پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنا، اور دوسرا کیا ہے؟ پھر سننا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو فرمایا کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے، یہ اتنی جو ہے بادشاہت والی کتاب ہے کہ دنیا کے تمام معاملات رک جاتے ہیں۔ جب قرآن پڑھا جائے فوراً بس اس کو سنیں گے اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے۔ بعض اوقات درس ہو رہا ہوتا ہے نا تو وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے ذکر نہیں رکھا۔ یہ ایک خاص طرح کے جہل ہوتے ہیں، یہ ان کے سارے کام الٹے ہوتے ہیں، یہ گویا سمجھتے ہیں کہ ہم کو عبادت کر رہے ہیں، عبادت کی جگہ یہ ان کا کھانا ہی خراب ہوتا ہے۔ کسی بھی کام کو مثلا آپ سیکھیں، پوچھیں، بتائیں۔ بعض آدمی ہم اپنے دروس میں یہ باتیں کرتے ہیں، اور آدھے پونے گھنٹے کی نشست میں کیا بندہ بات کرے اور کیا نہ ہو۔ قصہ مختصر کہ قرآن ایسی شاہانہ کلام ہے، تو فرمایا کہ جب اس کی آواز پڑے تو ہر کام کو چھوڑ دو۔ اس لیے اس کے آداب رکھے گئے، اس کو اس طرح نہیں ہے کہ آپ موقع کے مناسبت سے ہٹ کے کوئی کا معاملہ کرتے رہیں، جب قرآن آئے تو ختم بس۔ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ دو ادب بتائے قرآن مجید نے قرآن میں، ایک یہ ہے کہ فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یہ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ دوسرا ہے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو کیا کریں؟ تو فرمایا کہ آپ اعوذ باللہ پڑھیں۔ اکثر لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ نہیں پڑھتے، حالانکہ قرآن مجید نے کیا کہا ہے کہ کیا پڑھ لیا کرو؟ تو اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ جو ہے وہ سورہ کے ساتھ ہے، لیکن پڑھنا کس کے ساتھ ہے؟ جب آیت پڑھیں تو کون سی چیز پڑھیں؟ اعوذ باللہ پڑھیں۔ اب قرآن اتنی عالمگیر یا اتنی بڑی شہنشاہ کی کتاب تھی کہ فرمایا کہ جب اس کو پڑھا جائے تو کیا کریں آپ؟ روک دیں، سارا معاملہ ہی کیا کریں؟ روک دیں، اس کو سنیں۔ تو اس کا سننا جو ہے وہ بھی جو ہے جب انسان شرح صدر کے ساتھ سنتا ہے تو یہ سننا بھی اتنا بڑا عمل ہے کہ یہ انسان کے اگر وہ شرح صدر کے ساتھ سنے گا تو وہ جو دماغ کا حصہ ہے قوت فیصلہ کا انٹیریئر انسولا وہی ایکٹیو رہتا ہے، جس سے انسان کیا ہے وہ اس کے ارادے کے اندر، اس کی فکر کے اندر نمایاں تبدیلی ہوتی ہے۔ تو بھائی پڑھ بھی لیا، سن بھی لیا، یہ نہ پڑھنا کوئی بڑا مرتبہ تھا نہ سننا، یہ ابتدائی سیڑھی ہے۔
اصل چیز کیا تھی؟ وہ تھی کہ اس کے اوپر افلا یتدبرون القرآن. پھر یہ ججمنٹ کرنی ہے میں نے یہ جو پڑھا ہے، میں نے یہ سنا ہے، اس کا میں کہاں کھڑا ہوں، اس کے اندر میں کہاں پہ کھڑا ہوں. تو وہ دیکھے گا نا کہ میں اس میں کیا کھڑا ہوں، کہ کیا یہ جو قرآن مجید کا حکم دے رہا ہے یہ احکامات پہ میں عمل پیرا ہوں یا نہیں ہوں. اگر نہیں ہوں تو مجھے کوئی ایسے جامع واضح اور مثبت حکمت عملی اپنانی چاہیے کہ یہ میری زندگی کے اندر آئے. تدبر یہی ہے کہ انسان اس کی حکمتوں کو سمجھے اور اسی کے اوپر عمل کرے. اور چوتھا درجہ ہے وہ ہوتا ہے عمل. بھئی بات سن بھی لی، پڑھ بھی لی، سمجھ بھی لی. اگر بندہ یہ تینوں درجے حاصل کر لے عمل میں نہ لائے تو فائدہ ہے اس کا. تو اصل منظر تو عمل ہے نا. تو قرآن مجید کا چوتھا حق ہے عمل کرنا. باقی جتنے بھی اقدامات ہیں وہ عمل تک ختم ہو جاتے ہیں. روزہ رکھ لیا، نماز پڑھ لی اور اسی طرح زکوٰۃ دے دی. لیکن قرآن مجید ایسی چیز ہے کہ ایک سب اور ذمہ داری لیتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن کو سیکھتا ہے. جو خود قرآن کو سیکھتا ہے وہ دوسروں کو بھی کیا ہے؟ خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. عزیز سامعین کرام، اس امت کا زوال اس وقت ختم ہوگا جب اس کے ساتھ سارے لگ جائیں گے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. سب اسی کے گن گائیں گے. وحدت امت وحدت فکر میں حاصل ہوگی، وحدت عمل میں ہوگی. تو بھائی 25 کروڑ پاکستانی ہیں، اگر 5-7 کروڑ جمعہ پڑھیں یا 2 کروڑ یا 10 کروڑ پڑھیں تو میجورٹی نہ پڑھے تو وحدت کہاں سے؟ تو وحدت تو اس وقت ہوگی جب عمل میں یکجانیت ہوگی. جیسے صدا ہو اللہ اکبر کی تو فوراً کیا کرے گا؟ اس پہ لبیک کہے. تو یہ وحدت ہے. سارے مسلمان، جس طرح میں نے یہ آئی فون کی مثال دی، جب برانڈ ایک ہوگی، ماڈل ایک ہوگا، جہاں سے بھی خریدیں گے ایک جیسا ہوگا. تو مسلمان چاہے مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، چاہے جس علاقے کا ہو، بس وہ اس کا نام مسلمان ہے تو کام صرف ایک جیسے ہونے چاہیے. تو یہ 5ویں ذمہ داری تھی کہ خود بھی قرآن مجید سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. اللہ جل شانہ نے یہ قرآن مجید کے اندر تنبیہات دی، واضح بیان فرما دی اور یہ بتایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جس نے قرآن مجید سے اعراض کیا، جس نے قرآن مجید سے منہ موڑا، جو آدمی میری یاد سے غافل ہوا، تو فرمایا کہ بس ہم اس کے دل کی وادی کو حیران کر دیں. پھر وہ ایسا ہوگا کہ وہ جو ہے اس کے پاس وسائل تو ہوں گے لیکن سکون قلبی فارغ ہو جائے. وہ جو نعمتیں جن کو سمجھتا تھا پہلے وہ آزمائش بن گئی اور اب وہ وبال بن گئی. تو پھر وہ اس درجے میں آ جائے گا کہ پہلے وہ نعمتیں تھی، پھر آزمائش تھی، اب وہ وبال جان. اب وہ اس کے لیے تو سمجھ نہیں آ رہی. تو پھر میں اعراض نہ کرنا. اعراض فی العقیدہ، اعراض فی العمل، جو بھی کرے گا وہ اپنے کیے کا پھل ضرور اٹھائے گا. تو ہر آدمی اپنی ذاتی یعنی ڈومین میں وہ قرآن مجید سے گہرا تعلق رکھے. اعتقاد سے شروع ہو کر ایمان سیکھنے سکھانے کا، بس یہ جو قرآن کہے اسی پہ کہے لبیک، اسی کے اوپر جو سارا معاملہ اپنا کھڑا کر دے. عزیز سامعین کرام، یہ ایک بڑی نعمت ہے. اسی طرح اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ اے پیغمبر آپ کیا کریں؟ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کریں. کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے. من یخاف وعید. لیکن یہ جو نصیحت ہے نا یہ صرف اس کو اثر کرے گی جو وعید سے خوف رکھتا ہے. باقی یہ کسی کو بھی کیا ہے یہ اثر نہیں کرے. یعنی جس آدمی کو اپنے انجام سے وہ اس کو خوف ہے تو وہ تو اسے حاصل کر لے گا. ورنہ اگر پیغمبر کی بھی زبان ہو اور سامنے قرآن ہو، دیکھیں ابو جہل کو کس نے تبلیغ کی تھی؟ میں نے کی تھی. کس نے کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی نا. تو پیغمبر جیسا مبلغ کوئی ہو سکتا ہے؟ پیغمبر نے جو چیز پیش کی قرآن،
قرآن پیش کیا اور پیش کرنے والے کون تھے؟ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ ایمان لایا؟ کیوں نہ لایا؟ اس لیے کہ اس کے اندر یہ صفت موجود نہ تھی، اس لیے وہ کیا ہے، وہ اس کو قبول نہ کر سکا۔ آج بھی قرآن مجید پوری آب و تاب شان و شوکت کے ساتھ کھڑا ہے۔ جس کو فکر ہی نہیں اپنی نجات کی تو باہر سے کیا کریں گے؟ سب کو جبر سے تھوڑا بنوانا ہے، تو بات تو سنانی ہے نا، تو بات ہے سنانی۔ تو سامنے کرام جس کو اپنی فکر نہیں، پھر وہ چاہے قرآن سنائے یا نہ سنائے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، فرمایا برابر ہے جن کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے سورۃ الانعام میں ایک اور اسی طرح کی نصیحت فرمایا کہ وذکر بہ ان تبصر نفس ما کسبت، فرمایا کہ وذکر بہ، آپ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے ہیں، ان تبصر، یہ نہ ہو کہ یہ کیا ہے، یہ گرفتار ہو جائے، یہ پکڑا جائے، تاکہ ہاں نفس بما کسب، اپنے اعمال کی پیدائش میں قیامت والے دن یہ لٹکا نہ ہوا ہو، ایسے لوگوں کو کیا کریں، آپ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے ہیں۔ تو نصیحت کس کے ذریعے سے کرتے ہیں؟ گیتا گا کے سنانی، یہ ہے راجا کی قصے، یا آج تک جو ہمارے فرقوں کی معتبر کتابیں ہیں، اور بھائی قرآن کہہ رہے ہیں اس کے ذریعے سے ہدایت کریں۔ وذکر بہ فذکر بالقرآن یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آپ لوگوں کو پہنچا دیں، کیا پہنچا دیں؟ ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو یہ بتایا، فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، اے میرے بندو، اے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میرے اوپر ایمان لانے والے لوگوں، تمہارے پاس اگر ایک آیت کا علم کیوں نہ ہو، تم اگلے لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ ذمہ داری بتائی، اور جب تک یہ تاریخ گواہ ہے، جب قرآن مجید کی سپرمیسی رہی، مسلمان عروج کا شکار رہے، اور جیسے ہی قرآن کو انہوں نے بالائے طاق رکھا تو پھر یہ صرف یہ نہیں کہ مذہبی طور پر تقسیمات ہوئی، پھر یہ ثقافتی علاقے ہر جگہ پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ریزہ ہو گئے۔ اگر پھر ہمیں کھڑا ہونا ہوا تو پھر کھڑے ہونے کا ایک ہی حل ہے، وہ کیا حل ہے کہ سارے انسان اپنا ایمان اس کے مطابق رکھیں، اور بدقسمتی سے یہ جتنے ہمارے ادھر ارد گرد ہیں، ان کے اعتقاد قرآن کے اوپر ہے، ان کے عقیدے بھی خارج از قرآن، عمل بھی خارج از قرآن، ان کا ذکر تک نہیں، شائبہ تک نہیں، لیکن اس کی دن رات تبلیغ ہے، اور جن باتوں کو قرآن پیش کر رہا ہے، بار بار کر رہا ہے، ان کا ان کو خیال تک نہیں۔ آپ جس کے دیکھ لیں امتیازی اعتقادی معاملات تو اس میں ہے، قرآن ذکر نہیں کرتے، لیکن ان کی ساری توجہ اسی پہ، اور جن کا قرآن ذکر کرتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ ان کو پتہ بھی نہیں۔ تو عزیز سامعین کرام، اگر اس امت کو عروج حاصل ہوگا تو اسی ذریعے سے ہوگا کہ جو خود علاج اللہ نے بتایا، وہ علاج واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب کے سب، تو ہر آدمی جو ہے وہ قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے اور سیکھے، پڑھے، اور کوشش کرے کہ میں جو ہے نا، یہ ایسا پیپر ہے جس کے مطابق کیا ہے، اگلا اس سے سوال و جواب ہونے ہیں اسی کتاب کے مطابق۔ تو بھائی ہمارے پاس اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں اور اس قرآن مجید جیسی نعمت سے جو ہے مستفید ہوتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔